کوئٹہ کے نوجوان جو مل کر قومی جانور مارخور کی بقا کے لیے کوشاں ہیں۔ مارخور آج کل جو ہے وہ 4-5 سالوں میں بہت شکار ہوا۔ اپنی مددآب کے تحت یہاں پہ شکار پہ پابندی لگائی۔ ہم لوگوں نے کچھ تالاب اپنی مددآب کے تحت کی اور کوشش کی ہے کہ یہاں پہ ہماری پریزنس ہو۔ میں کلیس راوڑگی کا رہنے والا ہوں۔ میں ایک سیمی گورنمنٹ ادارہ جو کہ ایجوکیشن پہ کام کرتا ہے وہاں پہ میں ڈپٹی ڈائریکٹر ہوں۔ ہمارا چونکہ ہمارا جو کلیس راوڑگی ہے وہ کوئٹہ سے نارتھ کی جانب کوئی 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ یہ جو تکتو پہاڑ سلسلہ ہے اس کے دامن میں واقع ہے۔ تو ہم کچھ نوجوانوں نے کچھ سال پہلے آپس میں ہم بیٹھ رہے تھے اور گاؤں کے مسائل اور خاص کر جو تکتو پہاڑ میں شکار ہوتا ہے، وہاں پہ درختوں کی کٹائی ہوتی ہے اور انوائرمنٹل کے جو ایشوز ہیں اس پہ ہم لوگوں نے کچھ ہمیں خدشات تھے تو ہم بیٹھے اور اس حوالے سے ہم لوگوں نے کہا کہ اس طرح سے ہم ایک گروپ بناتے ہیں۔ تو خدمت ٹولنا اسراوڑگی خدمت ٹولنا فاؤنڈیشن کا ہم لوگوں نے 4-5 سال اس کا قیام عمل میں لایا۔ تو ہم خدمت ٹولنا اپنی مددآب کے تحت ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے جو کہ ہم اس میں اسپورٹس ایونٹس آرگنائز کرتے ہیں اپنی مددآب کے تحت۔ ہم اس میں جو ایجوکیشنل اویئرنیس سیشنز ہوتے ہیں، اسٹڈی سرکلز ہوتے ہیں، چھوٹی سی لائبریری ہم لوگوں نے بنائی ہے جو ہمارے گاؤں میں سرکاری لڑکیوں کے اور لڑکوں کے اسکولز ہیں ان کے ساتھ ہم رابطے میں ہوتے ہیں۔ وہاں پہ کوئی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی ایشو ہوتا ہے تو وہاں پہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بتائیں یہ مارخور کوئٹہ اس تکتو پہاڑ کوئٹہ سے کتنے دور ہے اور تکتو پہاڑ کا سلسلہ کہاں کہاں ہے؟ تکتو پہاڑ کا سلسلہ تو اگر ہم بیان کریں تو تقریباً اگر سرکل میں آپ دیکھیں کہ 53 کلومیٹرز پہ یہ محیط ہے اور کوئی سننے میں ہے کہ 24,000 جو ایکڑ ہے اس پہ محیط ہے۔ اور یہ تین جو ڈسٹرکٹس ہیں کوئٹہ، اس کا جو ساؤتھ ہے وہ کوئٹہ سے ملتا ہے اور اس کا جو نارتھ ایسٹ ہے وہ زیارت ڈسٹرکٹ سے ملتا ہے اور اس کا جو نارتھ ویسٹ ہے وہ پشین ڈسٹرکٹ سے ملتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑے علاقے پہ پھیلا ہوا ہے اور یہ کوئٹہ سے جو ہم اس وقت بیٹھے ہیں تقریباً اراؤنڈ 18 سے 20 کلومیٹر یہ کوئٹہ مین شہر سے ہم اس وقت دور بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں یہاں پہ مارخور کی نسل کتنی ہے اور یہاں مارخور کی نسل ہے کون سی؟ مارخور کی نسل کو کیا کہا جائے؟ مارخور نسل جو ہے وہ ایگزیکٹلی اسپیسیفک جو زیادہ یہاں پہ پائی جاتی ہے، یہ ایک تو ہمارے جو تکتو ماؤنٹینز ہیں یہاں پہ یہ پائی جاتی ہے اور دوسرا یہ چترال میں ایک خاص علاقے میں پائی جاتی ہے۔ تو وہاں پہ تو انہوں نے ایک کافی حد تک اس کو پرزرو بھی کیا ہے۔ یہاں پہ یہ معدومیت کے سیریس سنجیدہ خدشے وہ اس کے سامنا ہے اور مطلب یہ میں تھوڑا سا ہسٹری میں جاننا چاہوں گا کہ علاقے ہی کے لوگوں نے تھوڑی سی ایک تنظیم بنائی 20 سال پہلے، انہوں نے بہت کام کیا۔ اس وقت بھی بہت سنجیدہ سوال اٹھ رہے تھے کہ یہ بالکل ختم ہو رہا ہے، لیکن پھر علاقے کے لوگوں نے یہاں پہ شکار پہ پابندی لگائی اور تقریباً اس وقت سننے میں آیا جو ہم سنتے تھے جو تھوڑے بہت کیونکہ پراپر سروے تو ہوا نہیں جس میں اسپیسیفکلی آپ 1600 کے آس پاس اس وقت پہنچ گئے تھے، لیکن پچھلے 5-6 سالوں سے دوبارہ سے شدت سے شکار شروع ہوا اور پھر تکتو ماؤنٹین کا یہ سلسلہ ہے کہ یہ ایک سائٹ پہ نہیں ہے، یہ تقریباً 5-6 سائٹ سے مختلف جو علاقے ہیں ولیجز ہیں ان کی طرف ہوتا ہے۔ تو مارخور آج کل جو ہے وہ 4-5 جو سالوں میں بہت شکار ہوا، لیکن ہمارا ایسا اندازہ ہے جو سننے میں آتے ہیں جو ہم کچھ سیشنز میں کہ اراؤنڈ 800 سے 1000 تک اب بھی تکتو مارخور جو ہے وہ تکتو سلسلے میں موجود ہے۔ اچھا یہ مارخوروں کی نسل کون سی تھی؟ سلیمانی مارخور ہیں، یہ کون سے مارخور ہیں؟ یہ اسپیسیفک جو تکتو ہے یہ اس کی یونیکنیس یہی ہے کہ صرف یہی پہ یہ اویلیبل ہے۔ میں نے کہا یہ صرف یہاں پہ ہے اور یہ چترال کے کسی علاقے میں ایگزیکٹلی اس کا نہیں ہے، تو یہ یہاں پہ وہ ہے۔ احمد بھائی آپ نے پریزرویشن کے لیے کیا کیا اقدامات کیے؟ یہاں پہ درخت لگائے، تالاب بنائے، اس بارے میں بتائیے۔ ہم نے یہاں پہ جڑی بوٹیاں کاٹی ہیں، ہم نے یہاں پہ درخت کاٹے ہیں، ہم نے یہاں پہ چکور کی شکار کیے ہیں، ہم لوگوں نے تکتو مارخور کا شکار کیا ہے۔ تو ہم لوگوں نے کیا کیا، ایک طرح سے ہم لوگوں نے یہاں پہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سمبولک وہ ہے کہ ہم لوگوں میں شعور اور آگاہی پھیلائیں کہ دیکھیں یہ ہمارا اپنا پہاڑی سلسلہ ہے۔ ہم لوگوں نے اگر اس میں کٹائی کی ہے، درخت اور جنگلات کو نقصان پہنچائے تو یہ بھی ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم دوبارہ سے اس طرح کا وہ درخت اگائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ہم لوگوں نے کچھ تالاب اپنی مددآب کے تحت کی، چونکہ آج کل گرمی کا موسم ہے اور اوپر جو ہے پہاڑ پہ ان کو پانی نہیں ملتی، تو یہاں پہ آ کے وہ پانی پینے کے لیے بھی وہ یہاں پہ آتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم لوگوں نے مختلف اقدامات کیے اور ڈیوٹیاں دی ہیں، لوگوں کو اویئرنیس سیشنز کیے ہیں اور کوشش کی ہے کہ یہاں پہ ہماری پریزنس ہو تاکہ لوکل لوگ یا وہ لوگ جو باہر سے آتے ہیں یہاں پہ شکار کر رہے وہ نہ آئے۔ اچھا
احمد بھائی یہ بتائیں کہ یہاں پہ مارخور کی رسائی کہاں تک ہے؟ مارخور اوپر سے تالاب تک آتے ہیں، لوگوں تک آ جاتا ہے، اور دوسرا جو آپ کے والنٹیئرز ہیں ان کی تنخواہ کا کوئی بندوبست کیا گیا ہے یا حکومت کی طرف سے کوئی اس طرح اقدام کیا گیا جس طرح آپ کو اتھارٹی تو نہیں ہے کہ کوئی آپ اقدام کر سکے یا کوئی شکاری کو روک سکے، کیونکہ حکومت کی طرف سے کوئی کارڈ وغیرہ آپ کو بنا کے دیا گیا ہے؟ تکتو مارخور کا تو اصل مسکن ہائٹس پہ ہے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ انسانوں سے دور رہیں تاکہ اپنی پروٹیکشن کو یقینی بنا سکیں، اور یہاں پہ بھی اگر نیچے آتے ہیں تو بہت مجبوری میں جب ان کو پانی اوپر نہیں ملتا ہے تو آتے ہیں، ان کا مسکن جو ہے وہ اوپر ہی ہوتا ہے۔ دوسری بات جو آپ نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی کارڈ وغیرہ نہیں ہے، چونکہ ہم اس طرح کا نہیں کہ کوئی سختی کریں، ان کو زور زبردستی کریں، ہم کنونسنگ کے ذریعے جو دوست ہیں جو اس کام میں ملوث ہیں ہم ان کو کنونس کرتے ہیں۔ ان کو سرکار جو ہے ان کے اپنے یہاں پہ لوگ ہیں، ایک اس میں یہ ہے کہ وہ لوگ چونکہ تعداد میں بھی کم ہے، یہ بہت بڑا علاقہ ہے تو وہ وہاں پہ پہنچ نہیں سکتے ہر ایریا میں، تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری یہی تھا، ہم نے بھی اسی کہ یہاں پہ جو لوکل نوجوان ہیں وہ والنٹیئرلی یہاں پہ آئے۔ یہاں تک ہم پہنچ چکے، آپ یہاں کتنے مارخور موجود ہیں، یہاں پہ تعداد کتنی ہے، آبادی کتنی ہے، اور لوگوں کو آپ ہمارے چینل کے توسط سے کیا پیغام دیں؟ اس میں یہ جو مقام ہے یہ لکڑی کا مقام ہے، اور اس کے اس سائڈ پہ اور اس سائڈ پہ آپ اونچی وہ دیکھ رہے ہیں، بلکہ آپ نے خود راستے میں آتے ہوئے اور یہاں پہ بھی آپ نے اپنی نظروں سے تکتو مارخور دیکھے، تو یہ ہماری ان کوششوں کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے مارخور اب اتنے اعتماد ہو گئے ہیں کہ وہ انسانوں کے اتنے قریب آتے ہیں اور آپ اس کو ایزیلی اپنی آنکھوں سے یا کیمرے کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو اقامے بالا ہیں وہ یہاں پہ مزید جو والنٹیئر نوجوان ہیں ان کو نوکریاں دیں جو کام کرتے ہیں، جو کام کر سکتے ہیں، تاکہ یہ لوگ اگر ان کے پاس پراپر ایک اجازت نامہ ہوگا کہ وہ جا کے شکار کرنے والے لوگوں کو روکیں اور ان سے سوال کریں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ کسی بھی شکل میں آپ آ سکتے ہیں، آپ تالاب بنا سکتے ہیں، آپ یہاں پہ درخت اگا سکتے ہیں، آپ یہاں پہ کوئی بھی اپنے ساتھ وہ لے آ سکتے ہیں، تو یہ آپ کا ایک میرے خیال میں فرض بنتا ہے کہ اسپیشلی ہمارے آس پاس کے قبائل کا، سرکار کا، اور جو بھی صاحب عزت لوگ ہیں کہ وہ آئیں اور اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دیں۔